ایک ظالم بادشاہ، ایک جلتی ہوئی خندق، اور وہ لوگ جنہیں اللہ پر ایمان رکھنے کی سزا دی گئی۔ انہیں کہا گیا یا ایمان چھوڑ دو یا آگ میں جل جاؤ، لیکن انہوں نے آگ قبول کر لی، ایمان چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ آج کی کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ یہ ہے اصحاب اخدود کا واقعہ۔ ظہور اسلام کے وقت نجران عیسائیوں کا مرکز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آنے والا ابرہ کا لشکر، اور دوسرا اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ الاخدود عربی میں کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ دراصل نجران کے سرداروں اور بادشاہوں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے کھڈوں میں پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب الاخدود کہا گیا۔ اس علاقے پر بنو حمیر نے صدیوں تک حکومت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقوں میں یہودیوں کی حکومت آ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے 500 سال بعد یعنی 530 عیسوی کا سال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذوالنواس تھا، جو کہ حمیری نامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ یہودی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھا۔ ایک دن محل میں موجود جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فطین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین بچے کا انتخاب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ہی ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ وہ راہب محمد اور حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ راہب اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے۔ حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہ لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بہت ہی بڑا خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر پا رہے۔ لوگوں کی کافی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ ہے اور تو اس سے راضی ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائے۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس پتھر کو اس جانور پر مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ دیو ہیکل جانور ختم ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ وہ لڑکا سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ان قریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تم کو حکمران پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا
اور لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے پاس اندھے، گونگے اور بہرے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا۔ وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارا سامان، یہ سب تحفے تمہارے ہوں گے۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والی ذات خدا کی ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ جو خود کو رب سمجھتا اور کہلواتا تھا، کہنے لگا، میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے ٹھیک کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے سوا کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی۔ اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی اور درباری کو سزا ملتی رہی۔ آخر کار اس نے اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے دربار میں بلایا۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہ و جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا کہ اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھے سمیت جان لیوا بیماریوں کا بھی علاج شروع کر دیا ہے۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ سے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور بات کی تحقیق کی گئی کہ اسے توحید کا سبق کس نے دیا۔ لڑکے نے اسے راہب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کرندے راہب کو دربار میں لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف انکار کر دیا، کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صرف اسی تنہا اور یکتا اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، لہٰذا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو توحید سے انکار کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو اس پر سخت غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں اس سے پوچھنا، اگر یہ توحید سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے واپس لے آنا، اور اگر یہ انکار کرے ورنہ اسے پہاڑی سے نیچے گرا دینا۔ چوٹی پر پہنچ کر لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی، پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب سپاہی پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تو یہاں کیسے پہنچا؟ اور جن کو میں نے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں ہیں؟ اور کیا انہوں نے تمہیں پھینکا نہیں؟ لڑکے نے کہا کہ ان کے مقابلے میں
میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اب بادشاہ نے اسے سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا۔ لڑکا جب سمندر پر پہنچا تو اس نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے بھی چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ لہٰذا وہ سارے سپاہی سمندر میں غرق ہو گئے اور لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں آ پہنچا اور پھر کہا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سا کام ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، پھر مجھے ایک درخت کے تنے سے لٹکا دو، میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکالو اور پھر یہ پڑھو کہ اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا اور لڑکے کی طرف پھینکا۔ تیر لڑکے کی گردن پر لگا۔ لڑکے نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا جہاں تیر لگا تھا، پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھدوا دی جائیں اور ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، جو اپنے دین سے باز آ جائے اسے چھوڑ دیا جائے اور ان باقیوں کو آگ میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکل کر خندقوں میں چھلانگ لگانا شروع کر دی۔ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ آئی تاکہ وہ چھلانگ لگا سکے۔ وہ ذرا جھکی تو بچہ فوراً بول اٹھا، اماں صبر کرو، تو یقیناً حق پر ہے۔ نجران کے واقعے میں ایک شخص کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلا اور شام میں کیسر روم کے دربار میں پہنچ کر نجران کے ہونے والے واقعے کی داستان سنا دی۔ وہاں کے بادشاہ نے فوراً حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ وہ اس ظلم کا حساب لے۔ حبشہ کی 70,000 فوج اربات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئے۔ ذوالنواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یمن حبشہ کی عیسائی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ سورہ البروج میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے پر ان اہل ایمان کو غور و فکر کرنا چاہیے جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ دین کے اس مشکل راستے میں پیش آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں پر جو لوگ گھبرا جاتے ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ اصحاب الاخدود جیسے صحاب کتنے ہی اہل ایمان ایسے گزرے ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی۔ ساتھیو، اصحاب الخدود کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان قربانی مانگتا ہے۔ دنیا کی آگ وقتی ہے مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ ساتھیو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔